بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے ہوئی، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ ان کی ولادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر حضور اکرم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے بعد فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو یا ابا ابراہیم کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقہ میں 2 مینڈے آپ نے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا اور ابراہیم نام رکھا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے محبت تھی اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ وہاں ان کے گھر بے تحاشا دھواں تھا، کیونکہ وہ لوہار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانو پر امام حسین اور بائیں زانو مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضری دی اور عرض کیا، ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ عربوں کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور اقدس نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔